اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، اور مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس مالک کائنات کی عطا کردہ توفیق سے میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے اس اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کی کریم محبوب جناب خاتم النبیین کا ذکر خیر کرنے کے لیے دعا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنے شایع نشان ہمیں مالک اپنے شایع شان ہمیں اس پر اجر عظیم کی دولت عطا فرمائے۔ آج کی محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب چیلم شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور جن کی ایصال ثواب کے لیے سلسلہ کیا گیا، جناب مشتاق احمد صاحب مرحوم و مغفور، اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، مالک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور بالخصوص جتنے بھی جملہ لوائقین ہیں ان کے برادران میں سے طارق محمود صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں آن لائن نیوز ون، الطاف احمد صاحب، آفتاب احمد صاحب، اور آپ کے بیٹے حافظ عثمان مشتاق اتاری صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو صبر عظیم عطا فرمائے اور صبر عظیم پر اجر عظیم کی دولت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چونکہ وقت کافی سارا گزر چکا ہے، اور ایصال ثواب میں جو ضروری چیز ہوتی ہے، الحمدللہ جب ہم آئے تب سے لے کر اب تک تلاوت کلام رحمان بھی ہوئی، یعنی کہ ختم قرآن پاک بھی پڑھا گیا، اور اس کے علاوہ متعدد بار درود پاک پڑھا گیا، اور بھی وظائف کیے گئے۔ آئیے اس محفل کا فوری طور پر آغاز کرنے کے لیے میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب حافظ احمد نظامت صاحب آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان سے ہماری محفل بابرکت کا آغاز فرمائیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہے۔ حافظ احمد نظامت صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وهل أنتم مسلمون؟ آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی جناب حافظ احمد نظامت صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں آواز میں علم میں لافانی برکت عطا فرمائے. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے تلاوت کلام رحمان سے ہماری بزم پاک کا آغاز کروایا، اور الحمدللہ اسٹیج پر بیٹھی مقتدر و جامع شخصیات، بالخصوص میری مراد حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد فیض رسول صاحب، آپ اسٹیج کی زینت ہے، مالک آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. حافظ القاری حافظ ندیم احمد قادری صاحب، اور بالخصوص ہمارے اس شہر کی بے مثال آواز جناب بھائی فیصل محمود نقشبندی صاحب، اور مبلغ دعوت اسلامی میری مراد جناب حافظ القاری حضرت علامہ نصیر احمد مدنی اطاری صاحب، آپ بھی ہمارے بزم کی زینت بنے. مالک آپ کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے اس علاقہ کی ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت اور بڑی ہی خوبصورت آواز میری مراد جناب حافظ محمد رمضان سہروردی صاحب، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں. تو
تو آئیے بلا تاخیر پہلے ثنا خان کو سماعت کرتے ہیں، چونکہ پھر آپ نے آگے ایک اور جگہ تشریف لے جانا ہے، آپ کی آگے بھی مصروفیات ہیں، اس لیے میں فوری طور پر آپ کو صدا دوں گا۔ میری مراد جناب بھائی فیصل محمود نقشبندی صاحب آپ سے کہ آپ بارگاہ خیر الانام میں اپنی خوبصورت حاضری کا آغاز فرمائیں، اور آپ جو بیٹھے ہیں حاضر ایک دفعہ نعرہ تکبیر، باقی بیٹھے ہیں نعرہ رسالت، دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، عشق والوں کو تو سردی بھی مزہ دیتی ہے، دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، عشق والوں کو تو سردی بھی مزہ دیتی ہے۔ میں نے بولنا نہیں تھا کہ الجھا ہوا حالات کہ جس جال میں میں ہوں سرکار کو معلوم ہے کس حال میں میں ہوں۔ جن کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، بیٹھے تو اس انداز سے چہرے پر مسکراہٹ ہو، جن کا بھائی چلا گیا غم کا ماتم تو وہ سجا کے نہیں بیٹھے، حضور کی میلاد سجا کے بیٹھے ہیں۔ الجھا ہوا حالات کہ جس جال میں میں ہوں سرکار کو معلوم ہے کس حال میں میں ہوں۔ سنیے گا محفل ناز میں بیٹھنے کا رچارڈ کہ میں قبر میں کانپا، محفل ناز یہ بولی ارے ڈر نہ کہ تیرے نام آئے اعمال میں، ڈر نہ میں قبر میں کانپا تو محفل ناز یہ بولی ارے ڈر نہ کہ تیرے نام آئے اعمال میں۔ آئیے جناب بھائی حافظ محمد رمضان سہروردی صاحب آپ سے بھائی فیصل محمود نقشبندی صاحب انشاءاللہ آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ اب دیجئے کا نعرے کا جواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بھائی فیصل محمود نقشبندی۔ تم آمین اس محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول ہلو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی جی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے در آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے در آئے ہوئے ہیں، کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے، بلکہ بطحا کے نہ خدا کے سہارے کی بات ہے، بلکہ بطحا کے نہ خدا کے سہارے کی بات ہے، ہم سے گناہگاروں کو بخشوانا یہ آقا کے اشارے کی بات ہے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے در آئے ہوئے ہیں، نام آنے سے نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پہ تو بگڑتا ہے وہ پہ
ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کہ جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں حاضر ہو ناظر ہو نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر ہو ناظر ہو نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی جناب بھائی فیصل محمود نقشبندی صاحب بڑا خوبصورت کلام اور بڑی خوبصورت حاضری بڑی مختصر اور جامع تر حاضری آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے پیش فرمائی مالک آپ کو پڑھنا قبول و منظور فرمائے آپ کی سوز آواز خداس انداز کے اندر لافانی برکت عطا فرمائے اور بڑا ہی خوب شاعر آپ زبان چراغ گولڈا حضور پیر نصیر ملت پیر نصیر الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کا لکھا کلام آپ نے پڑھا کہ ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا دل میں کسی کا اور بسایا نہ جائے گا ویسے میں آج تک ایک بات پہ بڑا سوچتا رہتا ہوں تجسس میں رہتا ہوں یہ بھی ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا تھا قبلہ فیض رسول صاحب بات بڑی عجیب ہے وقتی طور پہ بندے کو سننے میں وہ مزہ نہیں دیتی کہ جب بھی ہم نے کوئی ذمہ دارانہ کام کرنا ہو نا یعنی کہ گھر کا ہی ہو جائے تو پھر اگر بچہ 15 سے 16 سال کا بھی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں نہیں تمہیں کچھ نہیں پتا تم پیچھے ہو جاؤ یہ بڑوں کا کام کیا حضرت جی یہ بڑوں کا کام ہے آج تک حضور کی وقت جب بھی سجی ہے ہم بچوں کو آ کے بٹھا کے بڑے بڑے جتنے ہیں وہ دور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ ایک معمولی سا کام ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بچوں تمہارے پاس کا کام نہیں تو یہ سارے کام بچوں کی نہیں بڑے پیچھے وقت فرمایا کریں تھوڑے تھوڑے آگے بیٹھا کریں اچھا بلا چالا تو وہ یہ تھوڑی سی مہربانی فرمایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے محفل کرام اور پھر جب بھی محفل میں بیٹھا کریں توجہ یوں کہ یہ سارے جتنے بھی مہمان ثنا خان ہیں یہ دوست احباب ہیں سارے آپ کے بلانے پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول منظور فرمائے آئیے اسی محبت میں بلا تاخیر اگلی نعت بھی سنتے ہیں انشاءاللہ خوبصورت پڑھنے والے نقیب محفل بھی ہیں لیکن آج انشاءاللہ آپ کو نعت سنائیں گے میری مراد جناب عاطف محمود قادری صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری کا آغاز فرمائیں حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمامی احباب محبت
اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے، محبت سے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور زمانہ کلام میں اگر ہو سکے تو میں مل کر پڑھیے گا۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، آمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے، مل کر پڑھیے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، آمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، آمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے، تے جنتاں جاوے گی سواری آپ دی، جنتاں جائے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہوں گے، بولو اگے اگے حضرت بلال ہوں گے، آمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، آمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے، تے اس پاسے رحمت رسول ہوے گی، اس پاسے رحمت رسول ہوے گی، جیڑے پاس فاطمہ دے لال ہون گے، بولو جیڑے پاس سیدہ دے لال ہون گے، آمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، آمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے، تے تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا، تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا، ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، بولو ساڈے پاسے سیدہ دے لال ہون گے، آمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، آمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی مختصر اور جامع تر، میں اگلے بھی جتنے ثنا خان ہیں ان سے بھی میری توقع یہی ہوگی، چونکہ صاحبزادہ حضرت علامہ یادگار اسلام استاد العلماء حضرت علامہ قاری محمد عثمان خان واجد صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، تو چونکہ آپ کا وہاں پہ دورہ حدیث بھی ہوتا ہے اور آپ نے قرآن کی کلاس بھی ان کی تسلسل سے جاری رہتی ہے، میری یہ خواہش ہے اپنی بھی کہ جب وہ تشریف لے کر آئے تو فوراً مائک ان کے حوالے کیا جائے۔ آئیے حافظ ندیم احمد قادری صاحب آپ سے انشاءاللہ حضور کی نعت سنتے ہیں، میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں حافظ ندیم احمد قادری صاحب آپ سے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں کریم آقا کی ثنا خوانی پیش فرمائیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سمعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. تمامی احباب میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باوازِ بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مختصر سی میری یہ زندگانی ہے. زندگی چیز ہے کیا یہ آنی جانی ہے. زندگی چیز ہے کیا یہ آنی جانی ہے. اور سیدہ زہرا کے بچوں کی غلامی کرنا اور سیدہ غلامی کرنا حلال خون کی کمبر یہی نشانی ہے. حلال خون کی کمبر یہی نشانی ہے. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا. درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سبر جاؤں. باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. سب شامل ہو جائیے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. تیرا
خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، درود سیدہ کون نکے وسیلے سے، درود سیدہ کون نکے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہے کہ یہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہے کہ یہ واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام۔ بہت خوبصورت حافظ ندیم احمد قادری صاحب آپ نے بڑا مختصر اور جامع تعلیم اور بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے وہ اپنی حاضری کو پیش فرمایا، مالک آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی آواز خدا سوچ کے اندر لافانی برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے ہماری محفل کے اگلے ثنا خان، چونکہ آپ کے ڈیوٹی کے بھی معاملات ہیں، وہ ڈیوٹی سے آئے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ نے واپس ڈیوٹی پر جانا ہے، اور میں بالخصوص محفل کے جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا، یہ جو آپ بھائی بار بار آتے جاتے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے محفل ڈسٹرب ہوتی ہے، سارے بندوں کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے، اور ہم جو ہے وہ اللہ رسول کا ذکر لے کے بیٹھے ہیں، تو مہربانی فرمائے شفقت فرمائے آپ بھی ایک جگہ پر یا تو کھڑے ہو جائیں، جو ڈیوٹی کے ساتھ مصروف ہیں وہ لگے رہیں، یا پھر ایک جگہ ہی آنے جانے کا سلسلہ آپ تھوڑا کم کریں، بڑی مہربانی آپ کی۔ آئیے اگلے ثنا خان کو دعوت دیتے ہیں، کلام ہے بڑا خوبصورت، جتنے بندے میرے ساتھ حاضر بیٹھے ہیں میری ایک عادت ہے الحمدللہ، یہ رشید بھائی بھی واقف ہیں، رمضان صاحب بھی واقف ہیں، حافظ ندیم صاحب بھی واقف ہیں، اور اس درمیان میں کئی یہ بالخصوص حفاظ بچے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے مزاج سے واقف ہیں کہ الحمدللہ ہم جہاں کہیں بھی آتے جاتے ہیں پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتے،
ہم نے جو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، خالد بھائی بیٹھے ہیں، آپ بھی باقی میں الحمدللہ، پھر ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر کے آتے ہیں۔ آئیے میں اپنی حاضری جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے کلام پڑھتا ہوں، اگر آپ کے مزاج میں سمجھ آیا تو سارے بندوں نے یکساں زبان ہو کر میرے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے، اور وہ سبحان اللہ آپ کیسے کہیں گے؟ ایک دفعہ محبت سے کہہ کے بتا دیں سبحان اللہ۔ ایسے مالک آپ کا سننا قبول فرمائے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہے۔ حضور کی تعریف سنیے، ہر بندہ اپنے آقا و مولا کی تعریف سن کر یقین جانیے خوش تو آپ نے ہونا ہے، لیکن اس کو میں کہتا ہوں یہ جو رب نے عطا فرمائے ہے، اکثر جو صوفیاء کہتے تھے دل کے کانوں سے سننے والا کلام ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے مرگ، اور اسے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر گلے ہیں، گردن ہے کہ پر فرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، حلقے ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوفان کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے برستے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں چمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دنداؤں نے پیمبر، حرف بسرا خانی خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھڑک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ چہرہ ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں میں ہے گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منجدہ، انسان کی گردن پہ صدا بھار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کے باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ اور شاہ صاحب نے بڑا خوب کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، یہ دو چار دوست احباب یہ ہمیں کافی، اور یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی زمین پہ آپ نے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ قبر میں رخ شہ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، آجی گور اندھیری سنی تھی چراغ لے کے چلے، تو اسی پہ شاہ صاحب نے پورا کلام لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا غلام و حشر میں جب سید الورا کے چلے، جو کہ جیسے حالات ہے تقریباً میری یہ آخری ہے، پھر میری بھی حاضری مکمل، میری ایک مجبوری بھی ہے، میں نے غلام مصطفیٰ بھائی کو معذرت کر دی تھی، وہ تک ابھی تک نہیں آئے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں ساجد بھائی آپ کوشش کریں یقینی بنائیں حاضری کو، میری اپنی ایک مجبوری ہے۔ شاہ صاحب فرماتے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جو شاق مصطفیٰ کے چلے، ہمارے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران، جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے، حدیدنی یہ مدینے کی عاشقوں کا چلن، جبیں پہ خاک در مصطفیٰ سجا کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر، وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے، اور نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ سمجھ آئی ہے؟ اس پہ پورا خلاصے محدثین نے پورے خلاصے لکھے،
ہاں جی، پڑھنے والوں سے پوچھئے کہ یہ جو میت کو غسل کیوں دیا جاتا ہے، اس پر پورے خلاصے جتنے بھی محدثین ہیں ان کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پورے باب رقم ہوئے ملیں گے، لیکن قربان جاؤں چراغے گھوڑنا کے آپ نے 2 الفاظ میں اس مسئلے کو حل فرمایا۔ آپ نے فرمایا نظر بعالمی پاکیزگی، کیونکہ اے غلام جب تو مرے گا نا تو تیری قبر میں تیرے آقا نے تشریف لے گا۔ یاد رکھیں، چونکہ ہمیں یہ موضوع نہیں دیے جاتے، نہ یہ موضوع پسند کرتے ہیں، شعر و شاعری بڑی عوام پسند کرتی ہے، سورہ ہم سے بڑا مزہ کرتی ہے۔ یہ موضوع یہ ہے کہ یاد رکھیے، شاہ صاحب نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ نظر بعالم میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، کہ تجھے تیار کر کے اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تیری قبر میں آقا و مولا نے تجھے دے کر دوبارہ ہم تو اسے تیار کر رہے ہیں، اور وہ جو اس کی اپنے کرنے کی تیاری تھی وہ اس نے کے ساتھ کی۔ فکر یہ ہے میرے اور آپ کے لیے، مر جانے والا، چلے جانے والا، دنیا سے رخصت ہو جانے والا یہ سوچ اور یہ فکر دے کے جاتا ہے کہ اے میرے جنازے کو کاندھا دینے والے، اے مجھے قبرستان تک قبر میں داخل کر کے واپس آنے والے، یاد رکھنا کہ تیرا ٹھکانہ بھی یہی۔ تو آئیے میں بڑی جلدی بس حافظ محمد رمضان کو سب کو صدا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نظر بعالم میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، ارے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو، یا تو پھر حضور کی رسالت پہ کمزور ہو گئے۔ نہیں، پھر سنیے گا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، ارے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لے کے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس پلایا نہ جائے گا، روشن رہے گا داغے فراق شہ امم، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، ارے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے جائے۔ آئیے اس محفل کی بڑے خوبصورت ثنا خوان، ہمارے اس اٹک کی پہچان، ہمارے اٹک کا فخر، نات کی دنیا کا بے مثال ستارہ، سرمایہ، میری مراد جناب حافظ محمد رمضان سروردی صاحب، آپ انشاءاللہ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے، اور بالخصوص ہمارے محسن و مہربان جناب علامہ نصیر احمد مدنی صاحب، آپ نے 2 نام دیے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد محمد طیب اتاری اور محمد عثمان اتاری صاحب، یہ باپ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ سید بلال شاہ صاحب بھی تب تک تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ، 12 یہ 2 ثنا خوان بھی اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ آئیے آپ سب کو سماعت فرماتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، یقین کریں اب کوئی بھی ہمیں پرچہ نہیں دے گا، آپ کھل کر میرے ساتھ لے رہا ہے، سارا ٹائم گزر چکا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ
या تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. دل میں بھی سما جانا، دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا. اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جسے چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جسے چہرے کو تکتی ہے، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. اور شعر سنیے. جسے
کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا، عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا، اے کاش ریاض پیغام مدینے سے، اے کاش ریاض پیغام مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں، تم نعت سنا جانا، سرکار بلاتے ہیں، تم نعت سنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، ماشاءاللہ جی۔ یہ دونوں جو ثنا خان ہے، طیب اتاری اور عثمان اتاری، آپ اوپر اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ بولے بھائی آپ بھی آ جائیں، انشاءاللہ آپ بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری خوبصورت پیش انشاءاللہ فرمائیں گے۔ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ میرے سامنے حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد عثمان خان واجد صاحب آپ بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ بھی محفل کا حصہ بن جائیں گے۔ آئیے بڑی جلدی ان ثنا خانوں سے حضور کی نعت سنتے ہیں۔ میں سب سے پہلے طیب اتاری صاحب انشاءاللہ آپ مائک پیش کریے گا عثمان اتاری صاحب کو انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ صلی اللہ علیہ یا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ
پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے تمنا کی لاج بھی رکھنا. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا. تیرے فقیروں میں فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. حسن ہے جن کی سخاوت کی دوم عالم میں. حسن ہے جن کی سخاوت کی دوم عالم میں. انہیں کے تم بھی ہوئے کرے ذخار ہم بھی ہیں. انہیں کے تم بھی ہوئے کرے ذخار ہم بھی ہیں. لیے ہوئے تو دل میں قرار ہم بھی ہیں. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے. منفرد
سے بناتا ہے نظر آتا ہے منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے اور عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے جس پہ کرتے ہے نظر شہر مدینے والے وہ جو پھر نام کماتا ہے نظر آتا ہے وہ جو پھر نام کماتا ہے نظر آتا ہے جس کو سرکار عالم جنگ کا کرتے ہیں عطا جس کو سرکار عالم جنگ کا کرتے ہیں باب خیبر وہ اٹھاتا ہے نظر آتا ہے باب خیبر وہ اٹھاتا ہے نظر آتا ہے اور جان جو ان پہ لٹائے تو یہ رتبہ اس کا جان جو ان پہ لٹائے تو یہ رتبہ اس کا پھر جنازہ ہی بتاتا ہے نظر آتا ہے پھر جنازہ ہی بتاتا ہے نظر آتا ہے سرہنے مگر پھر بھی وہ بازاروں میں پڑھ کے قرآن سناتا ہے نظر آتا ہے پڑھ کے قرآن
سناتا ہے نظر آتا ہے اور بیٹھ کر بغداد پہ عبد القادر بیٹھ کر منبر بغداد پہ عبد القادر حکم ولیوں پہ چلاتا ہے نظر آتا ہے عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین